بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں اپنے آپ کو محفوظ رکھا ہوگا، اور اسی میں ہماری بلائی ہے، آپ کی بلائی ہے کہ اپنے گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں اس طرح کی تمام بیماریوں سے جو پوشیدہ ہیں ان سے محفوظ رکھے، اور اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے دوست و احباب کے لیے، اپنے ملک و ملت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس وبا سے، اللہ تعالی ہمیں اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ تو عزیز طلبہ، ہم اپنے سلسلہ درس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہم نے پچھلے درس میں جو پڑھا تھا وہ لیاقت علی خان کا کردار پڑھا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے قرارداد مقاصد، جو کہ لیاقت علی خان نے 1949 میں منظور کروائی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ قرارداد مقاصد میں ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ تو آئیے اس کے اہم نکات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت، اسلامی اقدار کی پابندی، اسلامی طرز زندگی، اقلیتوں کا تحفظ، بنیادی حقوق کی فراہمی، وفاقی نظام حکومت، پسماندہ علاقوں کی ترقی، عدلیہ کی آزادی اور اردو قومی زبان، یہ تمام جو اہم نکات ہیں یہ قرارداد مقاصد میں شامل ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے جو سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ کتاب کا صفحہ نمبر 37 ہے، تو کتاب کے صفحہ نمبر 37 کھولیے جی۔ صفحہ نمبر 37، قرارداد مقاصد۔ 12 مارچ 1949 کو اس وقت کے وزیر اعظم نوابزادہ لیاقت علی خان نے قانون ساز ادارے میں ایک قرارداد پیش کی، جس میں ان نکات کی نشاندہی کی گئی جن کو بنیاد بنا کر ملک کے مستقبل کا دستور بنانا تھا۔ تو یہ قرارداد مقاصد منظور کرانے کا مقصد یہ تھا کہ ملک کے جتنے بھی دساتیر بنائے جائیں، ملک کا جو مستقبل کا دستور بنایا جائے گا، وہ ان نکات کو مد نظر رکھ کر بنایا جائے گا، انہی نکات کو بنیاد بنا کر بنایا جائے گا۔ تو اس وجہ سے 12 مارچ 1949 کو لیاقت علی خان، جو اس وقت کے وزیر اعظم تھے، انہوں نے ایک قرارداد پیش کی تھی۔ قومی اسمبلی نے اس قرارداد کو اکثریت سے منظور کر لیا۔ اس قرارداد کو عرف عام میں قرارداد مقاصد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، چونکہ قومی اسمبلی کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ کوئی بھی قانون پاس کرے، کوئی بھی قانون ریجیکٹ کرے۔ تو یہ قرارداد جب پیش کی گئی تو قومی اسمبلی نے اس کو اکثریت کے ساتھ پاس کیا، اور اس کو ہم عرف عام میں عام عوام میں جو اس کو نام دیا جاتا ہے وہ قرارداد مقاصد کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اب ہم آئیے دیکھتے ہیں کہ قرارداد مقاصد کے اہم نکات کیا ہیں، جن کو بنیاد بنا کر مستقبل کے جو دساتیر تینوں ہیں وہ بنائے گئے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ اس وقت اس قرارداد مقاصد میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کائنات کا مالک، ساری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اور سارا اقتدار اسی کو حاصل ہے۔ اقتدار مسلمانوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اسی اقتدار کو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود کے اندر رہ کر عوام کے منتخب نمائندے استعمال کریں گے۔ تو قرارداد مقاصد میں اس بات کو واضح کر دیا گیا کہ جو حاکمیت ہے ساری کائنات کی وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور عوام کے جو منتخب کردہ نمائندے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی جو اپنے اختیارات کو اللہ تعالیٰ کی امانت سمجھ کر استعمال کریں گے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی جو مقرر کردہ حدود ہے ان کے اندر رہ کر اختیارات کو استعمال کریں گے۔ اسلامی اقدار کی پابندی۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ پاکستان میں اسلامی اقدار مثلاً جمہوریت، آزادی، رواداری اور معاشرتی نظام کو فروغ دیا جائے گا، اور دوسرا نکتہ یہ تھا کہ جو پاکستان کی جو اسلامی اقدار ہیں ان تمام اسلامی اقدار کو پاکستان میں فروغ دیا جائے گا تاکہ پاکستان امن و سلامتی کا گہوارہ بنے۔ اسلامی طرز زندگی۔ مسلمانوں کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنے کے لیے بہتر اور مناسب ماحول فراہم کیا جائے گا۔ اور یہ تیسرا نکتہ تھا کہ مسلمان جو ہندوستان کو چھوڑ کر آئے ہیں، بر صغیر کو تقسیم جنہوں نے کیا ہے، ان کا مقصد ہی اسلام کے مطابق اپنی زندگیاں بسر کرنا تھا۔ تو اس لیے جو مستقبل کے دستور بنائے جائیں گے ان میں مسلمانوں کی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو
اسلام کے بتائے ہوئے اسلام کے نافذ کردہ اصولوں کے مطابق گزارنے کے لیے جو مناسب ماحول ہوگا اور وہ فراہم کیا جائے گا۔ اس کے بعد چوتھا نکتہ جو ہے اقلیتوں کا تحفظ۔ پاکستان میں رہنے والے تمام غیر مسلم شہریوں کو اپنے مذاہب اور عقائد کے مطابق زندگی گزارنے کا مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا کہ جتنے بھی پاکستان میں غیر مسلم آباد ہیں ان کو اپنے مذہب کے مطابق اپنے عقائد کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ ان کو بزور طاقت جو اسلام قبول کرنے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا۔ بنیادی حقوق کی فراہمی۔ تمام شہریوں کو کسی نسلی، معاشرتی و مذہبی تعصب کے بغیر تمام شہری حقوق فراہم کیے جائیں گے کہ پاکستانی جو شہری ہیں ان کو بغیر کسی جو نسلی و مذہبی تعصب کے ان کو تمام حقوق جو ہیں بنیادی حقوق فراہم کیے جائیں گے۔ اب بنیادی حقوق میں کیا آتا ہے؟ جینے کا حق آ جاتا ہے، خوراک آ جاتی ہے، رہنے کا، رہائش کا حق آ جاتا ہے۔ یہ تو وہ تمام جو ہیں وہ یہ بنیادی حقوق ہے جو ہر انسان کو چاہیے ہوتے ہیں۔ تو یہ قرارداد مقاصد میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ تمام شہریوں کو جو بنیادی حقوق ہے وہ فراہم کیے جائیں گے۔ وفاقی نظام حکومت۔ قرارداد مقاصد میں وضاحت کر دی گئی کہ پاکستان کا نظام وفاقی جمہوری ہوگا جو کہ عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے چلایا جائے گا کہ یہ قرارداد مقاصد جو 1949 میں منظور کی گئی تھی اس میں یہ بھی بات واضح کر دی گئی کہ پاکستان کا جو نظام ہوگا، پاکستان کا جو نظام حکومت ہوگا وہ وفاقی اور جمہوری ہوگا کہ ایک وفاق ہوگا اور جمہوریت کے بنا پر وہ نظام جو ہے وہ لایا جائے گا۔ جو حکومت بنے گی وہ عوام کی منتخب کردہ ہوگی اور خود بخود کسی فرد واحد کی مرضی سے جو نظام حکومت نہیں بنایا جائے گا بلکہ عوام کے اختیارات کو مد نظر رکھ کر جو حکومت بنائی جائے گی۔ اور جو ساتواں نکتہ تھا قرارداد مقاصد میں بیان کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ پسماندہ علاقوں کی ترقی۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ پسماندہ علاقوں کی ترقی کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے کہ جو ایسے علاقے جو غیر ترقی یافتہ ہیں ان علاقوں کو ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لانے کے لیے مناسب اقدامات اٹھائے جائیں گے اور انہیں بھی ترقی یافتہ علاقوں کے برابر لایا جائے گا۔ عدلیہ کی آزادی۔ قرارداد مقاصد میں اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ عدلیہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں بالکل آزاد ہوگی اور بغیر کسی دباؤ کے کام کرے گی اور اس پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ اور جو ججز ہیں وہ اپنی مرضی سے اصول قانون کے مطابق فیصلے کرنے میں آزاد ہوں گے۔ اور نواں جو اہم نکتہ ہے قرارداد مقاصد کا وہ ہے اردو قومی زبان۔ اس بات کی نشاندہی کی گئی کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی اور اردو کو پاکستان کی قومی زبان کی حیثیت سے متعارف کرایا گیا۔ تو یہ تھے وہ تمام نکتے جو قرارداد مقاصد کا حصہ بنے تھے جن کو قرارداد مقاصد میں منظور کیا گیا تھا۔ اب ہم آتے ہیں قرارداد مقاصد کی اہمیت کیا ہے کہ کیوں قرارداد مقاصد کو منظور کیا گیا تھا۔ قرارداد مقاصد کی منظوری کے بعد پورے ملک میں خوشی و اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب دستور بنانے کا کام لوگوں کی خواہشات اور مرضی کے مطابق پورا کیا جائے گا، چونکہ پاکستانی عوام جو پاکستان حاصل مسلمانوں نے کیا تھا وہ اسی مقصد کے لیے حاصل کیا تھا تاکہ اپنی زندگیاں اسلام کے اصولوں کے مطابق اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق گزار سکیں۔ تو اس لیے مسلمانوں میں پاکستانی عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور یہ اس بات کا بھی مسلمانوں کو جو احساس ہو گیا کہ آئندہ کے جو دساتیر ہیں جو ملک میں بنائے جائیں گے وہ عوام کی مرضی کے مطابق عوام کی امنگوں کو مد نظر رکھ کر بنائے جائیں گے۔ قرارداد مقاصد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس قرارداد کی منظوری کے بعد ملک میں دستور بنانے کے کام کا آغاز کر دیا گیا۔ اس مقصد کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی جسے بنیادی اصولوں کی کمیٹی کا نام دیا گیا۔ تو یہ بھی قرارداد مقاصد کی اہمیت میں سے ہے کہ جب قرارداد مقاصد کو منظور کر لیا گیا اس کے بعد جو مستقبل کا دستور تھا اس کو بنانے کے لیے کام تیز کر دیا گیا اور اس مقصد کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی۔ لیاقت علی خان نے کمیٹی تشکیل دی جس سے بنیادی اصولوں کی کمیٹی کا نام دیا گیا تھا۔
قرارداد مقاصد پاکستان میں بننے والے تمام دساتیر میں بطور ابتدائیہ شامل کی گئی اور 1985 میں 1973 کے آئین میں ترمیم کر کے اسے باقاعدہ آئین کا حصہ بنا دیا گیا۔ جتنے بھی جو دساتیر پاکستان میں بنائے گئے ہیں 1956، 62 اور 73 کا آئین، ان تمام دساتیر میں قرارداد مقاصد کی ابتدائیہ کے طور پر دیباچہ کے طور پر جو رکھا گیا تھا، اور 1985 میں 1973 کے آئین میں ترمیم کر کے اس میں تبدیلی کر کے قرارداد مقاصد کو باقاعدہ جو اس کا حصہ بنا دیا گیا تھا۔ پہلے تو ابتدائیہ کے طور پر شامل تھا، لیکن 1985 میں اس کو باقاعدہ حصہ بنا دیا گیا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا قرارداد مقاصد کے بنیادی اہم نکات اور قرارداد مقاصد کی اہمیت جو آج ہم نے پڑھا ہے۔ تو عزیز طلبہ، آج کی جو آپ کی ڈائری ہے وہ ہے قرارداد مقاصد، جو آج ہم نے پڑھا ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔